السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب دیکھیں، آج دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کی نااہلی کا لڈو میں نے بھی غلطی سے کھایا تھا 2017 میں سپریم کورٹ کے باہر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے، کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو بری کر دیا۔ تو وہ پاکستانی سیاست میں مائنس سے پلس ہو گئے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ مائنس کے سفر پہ بھرپور انداز سے گامزن ہے۔ یہ تو ہے ایک خبر، لیکن میں اپنا پہلا سیگمنٹ دوسری خبر کو کرنا چاہتا ہوں جو ایک اہم اور بڑی خبر ہے۔ وہ جو کل آپ نے اپنا تبصرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کی کنفیوژن پر بھرپور انداز میں اپنے آرگومنٹس دیتے ہوئے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی، آج کی کچھ ڈیولپمنٹس نے کل کا آپ کا تجزیہ تقریباً غلط ثابت کر دیا ہے۔ ہاں جی، اور یہ بتایا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتا میں ثبوتوں پہ بات کرتا ہوں، حقائق پہ بات کرتا ہوں۔ دکھائیں جی میرے اس آرگومنٹ کا ثبوت، بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب نے کیا کہا۔ سو میرے خیال میں اب تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دیر از نو کنفیوژن ان پاکستان تحریک انصاف۔ عدنان حیدر MALLB نے ظاہر ہے بغیر دلیل کے تو بیچارے بات مظہر کلیم ہمارے ہوتے تھے مرحوم عمران سیریز والے، وہ بھی مظہر کلیم MA لکھتے تھے۔ تسی بھی کٹ نہیں ہو مظہر عمران سیریز ٹائپ کی بات ہے۔ دیکھیے صاحب، چونکہ دلیل سے ہی بات ہونی ہے نا، تو اب آئیے آپ یعنی قانونی بحث میں نے تو کل کلیئر کر دینا آپ کو کہ کل آپ کے آرگومنٹ غلط تھے کہ وہ کنفیوز ہیں۔ دیر از نو کنفیوژن۔ اچھا، اب آپ کی دانست میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے اور اس میں نئے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے، بیرسٹر گوہر علی صاحب۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، علی ظفر صاحب کی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات غالباً کل ہوئی تھی۔ جی جی جی۔ آج بھی ان سے کوئی صاحب ملے ہیں اور وہ بھی اتفاق سے وکیل صاحب ہیں، اور وہ علی ظفر صاحب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں عمر کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے میں اس میں یعنی بحث میں نہیں پڑتا، جیسے یعنی میری عمر تم سے زیادہ، لیکن آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ متعلق ہیں۔ بڑی مہربانی۔ تو وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ میں 2 and 2 4 لا آف ایوریجز کے حوالے سے میں سمجھوں گا کہ جو بندہ آج ملا ہے اس کے پاس زیادہ خبر ہے۔ تو بھائی صاحب لطیف کھوسا صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے آج ملاقات کے بعد کیا بتایا ہے؟ سنائے جی اسد صاحب۔ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات بھائی، انہوں نے اب وہ آج ملے ہیں، یہ آج کی کلپ بھی میں انہوں نے اتنا کلیئرلی نہیں کہا۔ جیسے میں کبھی کو خبر دے رہا ہوں تو نا آپ مجھے بتاتے ہو کہاں گئے تھے، جگہ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، لوگ کون تھے۔ بابو وہ مختصراً الفاظ میں کہہ رہے ہیں، یہ بات علی ظفر صاحب نے بھی کی ہے، لیکن یہ زیادہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظفر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے، ہم اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ، ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری جماعت کو انتخاب میں حصہ لینے سے نہ روکا جائے، ہم یہ رسم بھی نبھانے کو تیار ہیں۔ اور چونکہ ہمیں اس پہ خدشہ لاحق ہے، اور ہمارے قائد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بہانہ بنا کر تو ہم آپ لوگوں سے بلہ چھین لیں، ہاں تو تم لوگ کروا لو، اور میں نے نامزد کیا اس کے لیے گوہر کو، کر دیا نا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ فرما رہے تھے نا کل کی ملاقات کے بعد۔ ہاں، کھوسا صاحب کی ملاقات آج ہوتی ہے، اب میں کس کی بات پہ اعتبار کروں؟ میرے خیال میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات۔ کیوں بھائی وہ تحریک انصاف کے بھائی سینیٹر صاحب، ہیں۔ آپ ایک بندے کو ملو کل آپ کو پتا مروت صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، آج اس بات کی انڈورسمنٹ ہو گئی تو زیادہ خوبصورت بات نہ ہوتی کہ جب یہ ظفر صاحب گفتگو کر رہے تھے، جہاں گوہر صاحب بھی موجود تھے، وہاں مروت صاحب بھی کھڑے ہوتے۔ نہیں، مروت صاحب کو تو لینا دینا نہیں اس بات سے۔ آپ یار جھوٹ نہ بولا کرو کیمرے کے آگے۔ میں کہاں جھوٹ؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ تم چیک کرو مروت صاحب کو، تم فون پہ فون کرتے رہے، ان کا فون بند ملتا رہا نا تمہیں، یا انہوں نے بدل، یا تم کہہ دو نمبر۔ یار ایسے نہیں کرتے ہوتے یار، بھائی وہ بزی ہو گئے نا کہیں یار ایسا۔ عدنان مجھے تم اس بات پہ نا پلیز، مجھے غصہ آتا ہے، تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، مجھے بہت عزیز ہو عدنان میرے پیارے۔ میں تو حقائق پہ بات کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے ایکٹنگ کیا کرو، جس کے لیے تم کلین شیو ہوئے ہو نا وہ فلم کے لیے کیا کرو. ارے بھائی For God's یہاں sake. بھی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے مروت صاحب کی بات رکھی، میں نے بیرسٹر علی، آپ نے مجھے لطیف کھوسا صاحب، ابے بھائی ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، یار کیوں میں نے پارٹی تمہیں موقف کو بیان؟ جیسے ہی آپ ٹہلتے ٹہلتے سارا دن آپ گھومتے گھماتے آئے ہیں، کوئی تقریباً 300 افراد سے مل چکے ہیں، یہ بھولے ہوئے کہ آپ کو 8 بجے شو بھی کرنا ہے. نہیں مجھے یاد جب تھا، آپ یہ تشریف لائے ہاں. میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا کہ یار یہ علی ظفر نے یہ کہا ہے، اور برائے مہربانی آپ یہ مروت صاحب کو لوکیٹ کرو کہ وہ کیوں نہیں یہاں کھڑے تھے. اور مجھے دل سے ایمانداری سے یہ احساس ہوا کہ یار ان بیچاروں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی. انہوں نے کل تقریباً یہ ہم کاج بیسی میں پڑھ رہے ہیں. یار سنو، لیٹس کم آن دا پوائنٹ. میرا سوال یہ تھا کہ کل آپ نے تبصرہ کیا کہ تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے، تو ہے، مجھے بھی لگا نہیں ہے نا. یہی بات تو کلیئر ہوگی کہ بیرسٹر علی ظفر نے آج کلیئرلی کہہ دیا کہ بیرسٹر علی گوہر. یار میرے بھائی کل یہی بات مروت صاحب نے کی، آج وہ موجود نہیں. ان کی بات کی کل تردید کرنے والوں میں علی ظفر صاحب بھی شامل تھے. آج علی ظفر صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن ملاقات ان کی کل ہوئی تھی. جو صاحب آج مل کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ نعیم پنجوتا بھی کھڑے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کے ساتھ کھڑا نا. اوہو یار، تو وہ دونوں آج ملے نا بابو، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چیئرمین ہے، انہیں نہیں مٹی سے. ارے دیکھیں آپ بھی قانون کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. یار توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے وہ سزا ان کی کالعدم نہیں ہوئی، یہ بات مانتے ہیں آپ؟ بالکل مانتا ہوں. اس سزا کے ہوتے ہوئے کیا بانی تحریک انصاف چیئرمین کا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ بھلا کرے. یہی تو عدنان حیدر آپ کو سمجھا رہا ہے، دیر از نو کنفیوژن. وہی بات بیرسٹر علی گوہر بیان فرما رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. میرا ماننا یہ لیکن ہے یہ اتنا بنیادی قانونی نقطہ جو نصرت جاوید جیسے قانون سے نابلد شخص کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کو بیرسٹر عدنان حیدر جو ہے کسی بھی عدالت میں پیش ہوئے بغیر یا کبھی ہوئے ہو، میں خیال سے کوئی زمانہ کرائی تین چار، 2 طلاقیں بھی کرائی. تو میرا خیال ہے پھر آپ آئی ڈی قوانین تک ہی محدود رہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے یقیناً لطیف کھوسا صاحب کا قانون کا علم بھی زیادہ ہے اور تجربہ بھی زیادہ ہے. دیر از نو ڈاؤٹ نا. آپ ان کے ساتھ سیاسی اختلاف کر لو چاہے، یہ بات درست ہے نا. اگر وہ یہ فرما رہے ہیں یار تو کوئی وجہ ہوگی نا. اب میں نے تو ان کی بات کو بھی آنر کیا. عدنان کین وی موو آن پلیز اف یو الاؤ. ہاں ٹھیک ہے. میں یہ بات، تم ایک بہت زیادہ ایک زیادتی کرتے ہو، ایک دم سے نا ٹھک کر کے الزام لگانا کوئی اچھی بات سر نہیں. کل آپ نے کیا نا، میں نے کل کی بات کو کلیریفائی کیا. یار اب مجھے عرض کر لے میں اب تمہیں کس طرح ایڑیاں رگڑ کے تمہیں یقین دلاؤں کہ یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ کنفیوز ہے. نہیں، کہ انہیں یہ کنفیوژن کو روکنا چاہیے. وہ کنفیوز ہیں نا، اب تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں. اور ہیں نا بھائی نہیں ہے، یار یہی تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اور یار میں نے جس نے ساری زندگی میرے بال سفید ہو گئے یار، میں یہ آپ نے مروت صاحب کی بات کو رد کیا تحریک انصاف کے جو آفیشل یار میں نے نہیں کیا. مروت صاحب نے جو کہا تھا اس کی تردید کی تھی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جس کو سنا ہے یار سنو، جس کو سنا ہے کہ ان دنوں ان کے ایک اور وفادار وکیل شعیب شاہین صاحب چلاتے ہیں. یہ لو یہ نواں کٹا کھولتا ہے. تحریک انصاف کا پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ شعیب شاہین صاحب چلاتے ہیں، آپ نے یہ کہا. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کی مزید تردید جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے بھی کی اور بھی لوگوں نے کی. علی محمد خان صاحب نے کی اور بہت لون کر دی. ہو گیا بات. اب یہ بات تو طے ہو گئی. چلیں جی اب اگر ویلڈ آرگومنٹ، میں کل چپ ہو گیا تھا. سن لو آج مجھے آپ لطیف یار تو آج تم کیوں یہ بات اس پہ کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کر رہے ہو کہ کھوسا صاحب آج گئے ہیں، ان کے ساتھ نعیم صاحب بھی تھے، تو یقیناً یہ مسئلہ زیر بحث آیا. تو وہ پی ٹی آئی آفیشل ایکس کہاں ہے؟ پی ٹی آئی آفیشل ایکس کہاں ہے جس نے کل مروت صاحب کو ڈینائی کیا تھا، آج بیرسٹر علی گوہر صاحب کو ڈینائی کر دے؟ ایک بڑی پارٹی پر آپ ایک پرائم ٹائم شو میں بیٹھ کے یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کنفیوز ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں وہ کر دے. کر دے نا. وہ کرے نا.
پھر وہی بات کر رہے ہو یار تمہیں یعنی مروت صاحب نہیں مل رہے, حالانکہ مروت صاحب نے تو میری دانش میں, اگر علی ظفر صاحب کی بات پہ میں صرف جاؤں تو جو کچھ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کل انہوں نے کر لی تھی. اب آج ایک اور جیسے کنفیوژن پھیل رہا ہے خام خواہ کا کہ جی کیئر ٹیکر چیئرمین ہوں گے. وہ کیئر ٹیکر چیئرمین ویسے یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, ایک کنی حماقت کی بات ہے. الیکشن تو وہ کنٹیسٹ کریں گے, اور یار مقصد سیدھی سی بات ہے کہ اب اسی طرح کنفیوز میسیجنگ جو ہے نا, خدا کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کرو. بابو کیئر ٹیکر چیئرمین وہ تو آئین میں ہے ہی نہیں کوئی, نہ تحریک انصاف کے آئین میں, الیکشن کمیشن کے جی ایک ہی کہہ رہے ہو. اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ صاحب جب تک عمران خان صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ایک نیا چیئرمین لے آئیں گے. کہنا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے لے کر آج تک محض 7 افراد جو ہیں وکلاء میں سے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو ملتے ہیں, صرف 7 افراد, اور ایک ایشو طے کرنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ہے اس میں چیئرمین صاحب کس شخص کو اپنی جگہ نامزد کر رہے ہیں. وہ تو ہو گئے نا گوہر صاحب. یار پھر وہی اچھا چلو اب آگے بڑھتے ہیں. گوہر ڈیبیٹ صاحب یہ ہے کہ آپ نے ہی کہا میں کہ یہ علیمہ خان صاحبہ ہوں گی, میں نے مروسی سیاست کی بات کی تھی, اور الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ میری بات اور میرے جو میں آج بھی اصرار کر رہا ہوں جی, انشاءاللہ آخر میں بات موروثیت پہ جانا پڑے گی. اگر کنفیوژن اسی طرح اب تک تو تعریف کریں کہ ایک عام کارکن کو انہوں نے چیئرمین کے لیے نام کر. او یار نامزد ہو گئے تو لطیف کھوسا صاحب کل تردید کر دیں گے, ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی, ہو جائے گی. چلیے الحمدللہ. لیکن اگر اسی طرح کا رول رہا, اسی طرح کا کنفیوژن رہا, مجھے زیادہ پریشانی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ کنفیوژن تو صرف ایک ایشو پہ ہے نا. اب الیکشنز ہونے ہیں, الیکشن ہونے ہیں 3 فروری کو, نہیں 8 فروری کو, 8 فروری کو سوری. اس میں قومی اسمبلی کے 266 حلقوں پہ براہ راست الیکشن ہونے ہیں. ہاں براہ راست. صوبائی اسمبلیوں کے چاروں جو ہیں 593 593. ٹھیک ہے. اب ان حلقوں میں فرض کرو اسلام آباد کے 4 حلقے ہیں, آؤ اور نیرو ڈاؤن کر لیں. اس میں 2 بندے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلہ دے دو. وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے تو دیا ہے. پھر کس نے دیا ہے؟ نہیں, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ. 859 بندے بنتے ہیں جن کو سیٹیں جانی, ایم پی اور ایم این اے ملا کے. وہ ایک لسٹ بننی ہے, ایسے کمپائل ہو جانی ہے, اس کو سٹیپلر لگ جانا ہے, وہ کوئی بندہ اندر لے جائے گا, خان صاحب اس کو سائن کر دیں گے. اس میں کیا ہے؟ وہاں جیل میں ٹائم ہی ٹائم ہے. ان کے سائن تو درکار ہی نہیں ہوں گے. ارے بابا کور کمیٹی کو تو چاہیے ہوں گے, کور کمیٹی آتھورائز کر دی. وہ یار الیکشن کمیشن کو نہیں چاہیے ہوں گے نا یار, پھر وہ تم سمجھ نہیں رہے. کسی نے تو سیٹ الاٹ کرنی ہے, سیکرٹری جنرل دے گا نا. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ فیصلہ ہونے مثال کے طور پر چیزوں میں اتنی کلیئرٹی ہوتی تو علی ظفر صاحب یہ اعلان کر رہے ہوتے کہ جی کل یا ہفتہ, اب اگر جی کل بھی ہو سکتا ہے, ہفتے کو ویسے موسٹ پرابلی یا جمعے کے دن. یار میری بات کلیئرٹی یہ ہوتی کہ جی ابھی تک ہمیں جو ہدایات ملی ہیں ان کے مطابق گوہر صاحب چیئرمین ہوں گے. اور ان کو منتخب کرنے کا یار, اور تحریک انصاف از ویری کلیئر. چیئرمین تحریک انصاف یا بانی تحریک آپ جیل جو ہے وہی حرکت کر رہے ہو جو آپ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد کیا, اور کل باقاعدہ اپنی طرف سے بالم بنے آپ اس چکر میں تھے کہ آپ عدالت میں جائیں گے اور شاید کو شارٹ بھی ہو جائے گا. کہ میری بات کا برا نہ ماننا. اب کیا یعنی کہ گھر کی بار اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے, بٹ میرے خیال میں اسی طرح ایک بریک لے لیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بابو کہ اس طرح کنفیوژن پھیل رہا ہے اور یہی تحریک انصاف کے خلاف گیم ہو رہی ہے. میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں, یہی گیم ہو رہی ہے. میرے خیال میں there is no confusion in Pakistan تحریک انصاف. الحمدللہ پانی تحریک انصاف is very clear جو انہوں نے. ویری کلیئر. ایک بریک لے لیں. چلے اللہ حافظ. ویلکم بیک. نور صاحب, ایک تو نواز شریف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایون فیلڈ میں وہ بری ہو گئے, سزا کالعدم ہو گئی ایون فیلڈ میں. آج اسلام آباد. یہ تمہیں خبر لگ رہی ہے؟ خبر نہیں لگ رہی. میں جو آپ سے بات ڈسکس کی, بڑی خبر تو ہے نا آف کورس آج کے لیے.
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दिलचस्प सूरत हाल हुई, आपके पाकिस्तान जिसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है आप सबका, कब से? मैं तो जब से पैदा हुआ हूं, उसमें एक इदारा होता है एहतसाब का, जिसको नैब कहते हैं, द ग्रेट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। वो वाला सर आपको पता है कि जब वो नैब के वहां बैठे थे, सर से वो वाला, सर से अच्छा हाँ, आज ही फरमाइए तो क्या हुआ? आप वही सुई आपकी वहीं अटक गई है, बताओ ना। हाँ। तो सर जब अदालती प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूटर नैब साहब बैठे समाअत सुन रहे थे, तो वुकला और जजेस के दरमियान जो मुकालमे हो रहे थे और जो दलाइल दी जाए, तो बड़े अहम नुक्ते उसमें हो रहे थे। जज साहब ने कहा प्रोसिक्यूटर नैब को कि आप नोट कर रहे हैं बड़े अहम पॉइंट्स इस केस के? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ। तो मेरी तरह उनके हाथ कलम कोई नहीं सी, तो जज साहब ने कहा बिना कलम तक में नोट कर। नहीं, should have said, sir, I am taking mental notes. मेंटल नोट्स, उन्होंने कॉम नु मेंटल करता। ओ मेरे भाई, मतलब ये कलंक का टीका है इस मुल्क के ऊपर। अरे कोई ये बहुत ये ड्रामाई अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो। क्या करूं? मैं तुम्हें कहा ना, पारो मेरी मां मर गई, ये फिल्मों वाला रोल अदा ना किया वैसे करो। आजकल मैं खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें डायलॉग ही ऐसे ना, मैं क्या करूं, उन्होंने लिखे इसी तरह। और मेरे भाई, मेरी तुमसे दरखास्त है, मौत दबाना। मैं तुम्हें बार बार, मैं ये खबर आई ना कि जी बरी हो गए, तो जाहिर है एकदम से स्पेशल ट्रांसमिशन था। You were also in transmission as well. तो हमारे, अच्छा अब जाहिर है यंग बच्चे बच्चियां जो हमारे साथी जो एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर, तो बखुदा मुझे बहुत रहम आया। हमारे चैनल की खातून एंकर बच्ची, क्या अभी यंग बंदा, एक ये ख्याल होता है जिस तरह आप कहते हैं कि जी बड़ा अफसोसनाक फलाना फलाना फलाना, उसने कहा कि जी देखें ये, यानी वो ये कह रही कि ये क्या हो रहा है जी, हाँ ये तो कोई फेयर बात ना हुई, ये इंसाफ कहाँ गया, हाँ और वो ये कहाँ। मैं जाहिर है कि यानी पागल हो गया, वो खपती मेरी उम्र में बंदा सनिकल हो जाता है। मैंने कभी भी अल्लाह आपको उम्र दराज करे आपकी, और शायद मैंने कहा मैं तो जब से पैदा हुआ यही होता है कि ये हुकूमत आई है तो आप बुरे हैं, उसके बाद वो गुजरते हैं तो मैं बुरा हो जाता हूँ। जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है 75 से, तुम यकीन मानो लेकर आज तक 48 साल हो गए, मैंने ये भी अगर पेन खरीदा है तो जर्नलिज्म से खरीदा, ठीक है, या चूंकि अक्सर नौकरियों से निकाला जाता था तो अपने माँ बाप पर बोझ रहा, ठीक। और अभी भी 4 साल जब गायब था तो वो भी आप बोझ थे, आप अपनी बीबी पे बोझ, ठीक है ना। अर्ज मैं करना ये चाह रहा हूँ आपको कि आज बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा है कि साहब अदालत क्या हुई, फलां क्या हुआ, ये क्या हुआ। यार ये दुख का इजहार उस वक्त भी होना चाहिए था। आपने लॉ पढ़ा हुआ है, अब मैं इस वक्त को तंजिया बात नहीं कर रहा हूँ, संजीदगी से। कहानी तो मैं बहुत सारी सुना सकता हूँ, हाँ। लेकिन सबसे पहली बात मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर 1974 में हुए कत्ल का मुकदमा 1977 में। अच्छा, कत्ल का मुकदमा आपने कानून पढ़ा हुआ है, उसका आगाज होना चाहिए सेशन कोर्ट से, लेकिन इंसाफ फराहम करने की इतनी जल्दी थी कि जस्टिस मुश्ताक साहब ने कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट। नवाज शरीफ साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो अल्टीमेट जहां पे अपील होनी है। हाँ। अच्छा, मैं इस बहस में पढ़ने को हरगिज तैयार नहीं हूं कि क्या नवाज शरीफ साहब ईमानदार थे या दयानतदार थे। द थिंग इज कि यार तुम लोगों ने जो प्रोसेस अपनाया उनको बदयानत साबित करने की, और इतनी जल्दी थी, और कौन सा यार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो और मुकाबला कर रहे हो, सिसिलियन माफिया टाइप लफ्ज, और सिसिलियन माफिया और फलाने और फलाने और फलाने। इस पे मुझे वो वक्त होता, शायद मैं उस बच्ची को भी बताता अपने, जब हम न्यूज पे मैं यानी कमेंट दे रहा था, हमारे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था यूसुफ लोधी साहब। वो अंग्रेजी बहुत खूबसूरत लिखते थे और तंज़िया और बहुत अच्छा लिखते थे। हाँ। तो उन्होंने अपना एक वीकली निकाल लिया पेशावर से, दोस्तों यारों से, फैमिली से, कोई जी मैंने तो बस अपना, क्या जी मुझे यानी कि आज़ादी मुयसर नहीं किसी और के लिए काम करके, मैं अपना लिखूंगा। अच्छा, उनका बड़ा दिल करता था कि यार वो कार्टून भी साथ, तो वो कार्टून वगैरह जो है वो को बनाने वाला नहीं था। वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने यानी कि कार्टून खुद बनाना बगैर किसी ट्रेन, उन्होंने एक मर्तबा जो है बड़ा उनका हिस्टोरिक, मैं आज तक नहीं भूल पाया वो कार्टून।
वली खान साहब जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गद्दार करार दे दिया, उनकी जमात पाबंदी लगा दी, नेशनल अवामी पार्टी बैन हो गई फॉर बीइंग एंटी पाकिस्तान पार्टी। उसके बाद उनके खिलाफ चल रहा था हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस कि भाई ये साजिश कर रहे हैं मुल्क तोड़ने की और पख्तूनख्वास्तान बनाने की। जनरल जिया साहब ने टेक ओवर किया, तो वली खान साहब और बेगम नसीम वली खान साहब जो है वो जिया उल हक साहब ने इनवाइट की दोपहर के खाने के लिए, और बड़े हंसते मुस्कुराते तस्वीरें। वो गए। जाहिर है वो गए, वहीं पे फिर ये आया, पहले एहतसाब फिर इंतहा। ठीक है। हाँ। तो यूसुफ लोधी साहब ने कार्टून बनाया सिर्फ वली खान, यानी कि वली खान के यूं इधर यानी पस मंजर में है, और जिया उल हक साहब जो है वो कहते हैं कि वली खान इज डिक्लेयर्ड पेट्रियट, यानी कि वली खान को आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने। आज से मुहिब्बे वतन ठहराया जाता है अंटिल फर्दर ऑर्डर, नहीं अंटिल माय नेक्स्ट ऑर्डर। until my next ठीक है। क्योंकि जिया उल हक के साथ एक लतीफा ये भी मंशूर था ना, CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उसका यूसुफ लोधी साहब ने कहा था कैंसल माय लॉस्ट ऑर्डर, क्योंकि वो आपने यू टर्न बना लिया। अच्छा वो भी यू टर्न ले हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अंटिल माय नेक्स्ट ऑर्डर। तो भैया अब ये है कि अगली खबर आने तक, अगली हुकूमत आने तक, अगली रजीम चेंज होने तक नवाज शरीफ साहब जो है वो पाक साफ हैं। और तो वजीर आजम तो बन गए ना सर अब। कैसे? ओ होते पास कर दो ना सर, यही आप बार बार कहते थे ना अदनान, अभी तो एवन फील्ड है, अभी अल अजीजिया है, अल अजीजिया भी लग जाएगा। मेरी सुई अभी तक इस बात पर अटकी हुई है कि उस फैसले का क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है। कौन सा? ताहयात ना अहली वाला अमेंडमेंट हो गई इलेक्शन एक्ट वाली, जिसमें 62(1) एक्ट मेरा मैं केड़ा ताजीराते हिंदुस्तान दा कह रहे मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना सर। अगर आप इल्मी अंदाज में किसी ने खप डालनी हो ये वो, देखो मैं तुम्हें दियानतदारी से कह रहा हूँ, मैं जाती तौर पर, फिर तुम यही कहोगे, तुम मुझे बाद में इल्जाम लगाओगे कि जी आपकी जुबान काली है और आप ये वो इधर उधर। मैं अगर नवाज शरीफ साहब की जगह हूं तो मैं मुतमईन नहीं होऊंगा, कुछ भी नहीं। आज का फैसला बड़ा फैसला नहीं है उनके सियासी करियर के लिए। ये वाला फैसला तो खैर कतई तौर पर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो मरियम बीबी और कैप्टन सफदर को कोई एक्यूज ठहराया गया था ना। हाँ। तो ये बात याद रखो। अभी तो आप बुरा भला कह रहे हैं ना मौजूदा नैब को और मौजूदा इंतजाम को। मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को इसी मुकदमे में बतौर शरीक मुल्ज़िम बरी किया गया था जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, सरता पा वाले चेयरमैन नैब थे, और अदालत भी यही थी। हाँ। तो अब ये है कि एक मुकदमा बना है जिसमें तुम मेरे को एक्यूज ठहराए जाते हो। ठीक है, इस पहलू से सही है, बट अल अजीजिया में भी देखें ना अरशद वाली। अब अल अजीजिया जब आएगा तो उसमें फिर वीडियो का किस्सा शुरू हो जाएगा। आपने मुझे और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको एक यार मैं तो परसेप्शन ये दिया हुआ है। सुनने वालों को हमेशा अर्ज ये करने की कोशिश करता हूँ कि हुजूर चीजें सादा नहीं होती। हमें टेलीविजन पर आदत होती है खुल के गाल करो जी फाइल लग रहा है कि नहीं, खुल के गाल करो जी फाइल लग रहा है कि नहीं। नहीं फाइल लग रहा है नहीं, दिस इज डिफरेंट कहानी है। मेरा सवाल, मैं देखिए आई एम वेरी फोकस्ड, आपने मुझे किया हुआ है। नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है कि नहीं आज के फैसले के बाद? दूसरा जावेद साहब सही बताइएगा। अब इफ यू आर आस्किंग नुसरत जावेद, मैंने इसलिए नाम ले लिया आपका। मैं अभी भी शक शुबे के वेले में हूं। ये आप मैं हूं ना, अपनी सहाफत बगैर शकूक और शुबहात के नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि उस बंदे को सहाफत छोड़ देनी चाहिए जो अक्ल कुल बन के तो बातें करता है। नहीं ऐसी सहाफत उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि अपने आप को, वो सहाफी ही नहीं जो शकूक का महवर ना हो। भाई शख्स ही तो आपका तजस्सुस होता है जो आपको फिर खबर जासूसी नहीं करनी, सहाफत करनी। दिस इज रिपोर्टिंग, जो नॉट इंटेलिजेंस ऑपरेटर। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स और सहाफी में कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क है, कोई जमीन इतना सा भी फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क है कि जासूस, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर जासूस होगा, वो जो तुम्हारे बारे में रिपोर्ट निकालेगा ना, वो अपने सीनियर को देगा और वो फाइल में दब जाएगी और उसको बवक्त जरूरत जो है निकाला जाए। मैं बदकिस्मत का मारा, जब मैं कोई खबर ढूंढूंगा तो मैं उसको सुबह अपने अखबार में या छपाऊंगा, कॉलम में लिखूंगा या यहाँ बयान करूंगा, और उसकी वजह से जब वो पब्लिक हो जाएगी तो जिसको नुकसान पहुंचाऊंगा वो कहेगा तेन तो मैं नहीं छड़ता। तो इसलिए
ہم تو زیادہ بد نصیب ہیں. اب اس ایکٹ کی ترمیم لیکن ہم دونوں کو، میں ہوں یا جاسوس ہو، ہتھ کنڈے ایک ہی اختیار کر رہے ہیں. صحافی بھی ایک جاسوس ہی ہوتا ہے آپ کے خیال؟ ہاں جی. میرے خیال میں نہیں ہوتا. اور میں شکوک و شبہات کی صحافت کو صحافت نہیں کہتا. اب آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، میرا اپنا. اچھا مثلا مثال کے طور سر پر عدنان حیدر کہے گا کہ یہ ایک چائے کا کپ ہے یہ اور سفید ہے. عدنان حیدر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نصرت جاوید یہ کہے گا کہ میں ادھر آیا ہوں، یہ مجھے اس شخص نے یہ کپ میں یہ کاوا جو ہے یہ چائے کیوں پلائی ہے. میں یا تو میں کر رہا ہوں کہ جی ظاہر ہے میں شو کر رہا ہوں، میرا چینل میرا خیال کرے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ادروائز میرا تو ماتھا ٹھنکے گا یار اس بندے سے مجھے لینا دینا کیوں نہیں. چلو یہ کسی دن ڈیبیٹ کر لیں گے. لیکن ایک چیز کلیئر کر دیں، آپ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی راہ میں جو حائل قانونی رکاوٹ ہے، میرا خیال ہے میں سب سے بنیادی رکاوٹ صرف ایک دیکھ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ مجھے ابھی تک میری موٹی عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی جو تاحیات نااہلی کر رکھی ہے، میری دانست میں الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ اس کا افاقہ نہیں. اس میں دیکھیں دو فرق ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں 62(1) والی جو کہانی تھی وہ 5 سال کے لیے ڈیفائنڈ کر دی سزا، تب ڈیفائنڈ نہیں تھی. بابو میں آپ سے پھر وہی عرض کرتا ہوں نا کہ اب سپریم کورٹ کیا اس بات کو تسلیم کرے گی یا نہیں کہ ماضی سے طلاق. تو انٹرپریٹیشن کے لیے چلے جائیں گے. ہاں تو اس میں وقت لگے گا نا. یہ تو نہیں نا کہ جلدی بس چلو جی. حضرت نیب، ہاں ملک اور قوم کا لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے. بند ہو جانا چاہیے ادارہ. یہ بنا میری آنکھوں کے سامنے ہے. ہاں یار وہ میرے دوست نہیں، پہلے بھی ہوتا تھا نا وہ احتساب والے رحم. ارے وہ تو وہ یعنی کہ اچھا اس کی ایکسٹینشن نہیں تھا. یہ ایک الگ جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی وہ پہلے یہی ہوتا نا، صفائی کرنی ہوتی ہے، پہلے احتساب پھر انتہا ہوتا ہے. ہاں کوئی جو یہ ویسے ہر ایک ڈکٹیٹر کا ایک میرے خیال میں یہ سلوگن ہے. بہرحال تو اس میں یہ ہوا کہ جی انہوں نے یہ کیا تو جو اس کا جو ڈاکومنٹ تیار کرنے والے لوگوں میں سے آپریٹر وہ سعید اختر ملک صاحب بھی شامل تھے، جو بہت اچھی انگریزی لکھتے تھے. زویٹرون کے نام سے کالم لکھتے تھے اور میری ان کے ساتھ بڑی فرینکنیس تھی. سعید اختر ملک کون سے والے؟ یار ان کے والد جو ہیں وہ بڑے جنرل رہے تھے کشمیر میں جو 65 کے بعد چکوالا. آپ آج کل غالباً وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو ان سے میری گپ شپ تھی کافی. تو وہ بیسیکلی ہماری وہ بہت اچھی کلمی نام سے وہ یعنی مسلم کے لیے زویٹرون کے نام سے کالم لکھتے تھے. بریلینٹ انگلش تو اس کی وجہ سے انگریزی لٹریچر لینگویج اس طرح. اور میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ہنسا کروں، میں کہوں یار یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہے انیشلی کیا تھا؟ جو 90 دنوں کے لیے جب قید رکھا تھا اس میں انور سیف اللہ جو داماد تھے غلام اسحاق خان، وہ فارمر پریزیڈنٹ کے، ان لوگوں کو بھائی وہ حقوق بھی میسر نہیں تھے جو جنگی قیدیوں کو ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ سیفٹی نہیں گھر سے آ سکتی تھی شیف کے لیے، گھر والے مل نہیں سکتے تھے. غلام اسحاق خان مرحوم وہ اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کرنے میں بہت ہچکچاہٹ سے کام لیتے تھے. وہ بیچارے مجبور ہو گئے کہ بھئی اپنی جو کہ ان کے داماد تھے انور سیف اللہ کے، جی بچے جو ہیں وہ انور صاحب سے مل پائے. ہیلو غلام اسحاق خان صاحب، اتنی سختی. اچھا بعد میں پتا کیا چلا، وہ فیصل صالح یاد وزیر داخلہ تھے مشرف صاحب کے دن میں بنائی کیبنٹ میں. تو بھائی پہلے دن سے یہ نیب کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ یوں کر کے آپ کی جو ہے وہ ذاتی مفاد اور سیاسی مفاد نہیں بابو، آپ کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنی. مائی گاڈ، یہ ہوا ہے نا. جمہوری عمل میں رکاوٹ ہے یہ. یس. اچھا اور یہ بہت ڈھول بجاتے ہیں نا 18ویں ترمیم. ان کو چاہیے تھا اس کو ختم کرتے یار. لیکن اس وقت وہ چودھری نثار تھے اور وہ تو بڑے ہوگا جو اسی کو ختم کرو، اسی کو کرپٹے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ڈار صاحب بھی شامل ہو گئے. ایک بریک ہے، بٹ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کو اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوتی نا. جی ناظرین ایک منٹ ٹھہر جاؤ. میرا دل باغ ہو گیا ہے صاحب. آئی ایم ریئلی پراؤڈ. عدنان، ہم منڈے کے دن سے میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا تھا، آپ میرا مذاق اڑا رہے تھے. یاد ہے میں نے اس ہفتے کا آغاز ہوتے ہی میں نے کہا یار ایک بڑی بے یقینی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، یہ افواہیں پھیلا کر کے الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے. یاد ہے؟ اور میں نے فرملی کہا تھا، میں کہا جو شخص یہ افواہیں پھیلا رہا ہے تاخیر کی وہ ملک
کا خیر خواہ نہیں ہے. آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو رپورٹ کہ ابھی آئی ہے پریس ریلیز میڈیا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے. عدنان صاحب، میڈیا کے حلقوں میں انتخابات میں تاخیر کی خبریں بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں. الیکشن کمیشن ان کی پرزور تردید کرتا ہے. انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے. الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسی گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ منگوا لی ہے. اچھا، ریئلی گریٹفل جی الیکشن کمیشن. اچھا، دوسری بات پھیلائی جا رہی ہے. ارے بھائی وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے پہلے آج شہباز شریف صاحب جو کیونکہ یہ بھی افواہ ساتھ چل رہی تھی کہ جی مسلم لیگ کا لیا لیسی تیار نہیں گئے. ہاں، یہ ویسے چلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ بات چل رہی تھی نا کہ اس وجہ سے تو شہباز شریف صاحب جو کہ تیار نہیں، جس کی بنیاد بنا کر کے جی ان کا بھی ایک بیان جو ہے وہ ہمارے پاس کلپ میں ہے. سنائے جی اسد صاحب. جی جناب. اچھا، اب ویری کلیئر، ٹھیک ہے. جس دن ہم یہ شو کر رہے تھے اس دن آپ کو یاد ہوگا مسلم نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے منڈے کے جب کر رہے تھے انہوں نے اسی وقت جو ہے یہ کہا تھا 8:13 پر انہوں نے ٹویٹ کیا. آج انہوں نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ، اللہ کا شکر ہے ابھی عزت مآب چیف جسٹس صاحب نہیں، الیکشن کمیشن تک یہ معاملہ رہا ہے. عزت مآب جسٹس قاضی عیسیٰ نے 8 فروری کے انتخابات کو پتھر پر لکیر قرار دیتے ہوئے میڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ انتخابات پر شکوک و شبہات نہ اٹھائے جائیں، لیکن اچانک انتخابات میں تاخیر کے نام پر میڈیا سرکس لگا دیا گیا ہے. شاید یہ شور شرابہ ابھی بارگاہ عدل تک نہیں پہنچا. انہیں خطرہ اگر پہنچ گیا تو معاملات ویری گڈ، وائی ناٹ. لیکن یہ ہوا کیوں ہے ایسا، اور یہ اس قدر تک ہوا. میں بتاتا چلوں، آج میں آپ کہتے ہیں نا کہ گھومتے پھرتے رہتے ہو، تو آج میرا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تین مختلف ملکوں کے ڈپلومیٹ سے انٹریکشن ہوا. ماشاءاللہ. اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ خبر نہیں ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ یار بہت حد تک یہ بات چل پڑی ہے انکلیو کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی میں کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوگا. میں یہ ان کی جو بات ہے تینوں کی، بھیا میں نے اسی خدشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ہفتے کا آغاز ہوتے ہی تمہیں یاد ہے اس وقت موضوع تھا، میں کہ نہیں عدنان خدا کے لیے یار بہت ایک سیریس مسئلہ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے میں مین ذمہ دار نگران حکومت کو سمجھتا ہوں. اس کا کچھ ایلیمنٹس اب کل میں نے تیسرے دن سے یہ بات میں سر میں اصرار کر رہا ہوں. دیکھیے اب کل میں اتنے غصے میں تھا، جوش جذبات میں مزاج کے طور پر اب نگران حکومت کے کچھ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نگران وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں. نہیں بھائی، ہمیں خلیجی ممالک سے مدد آ رہی ہے، لیکن یہ خالی نگران وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں آ رہی. یہ پروسیس گزشتہ دور سے چل پڑا ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری ریاست کے طاقتور ترین ادارے کا بھی بہت رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جس میں SIAF یہ وہ وغیرہ. ٹھیک ہے. SIFC کی اب میں کانٹریکٹ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کی وجہ سے جو فیل گڈ فیکٹر ہے وہ کہتے ہیں نگران حکومت والوں کو کہ اس کو کھاتے پہ ڈالو اور اسی کو بالکل یہ ایسی بات ویری رائٹ. بہت شکریہ ناظرین، ٹائم ختم ہو گیا ہے. الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں ہر صورت. عرفان صدیقی صاحب بار بار کہتے ہیں اور وہ ایک سچ بولتے ہیں، اور میرا خیال میں یہ آپ کے، میرے اور اس قوم کے مسئلے حل کرے گا. ہم اگر نہ کروائے الیکشن تو تقریباً تباہی کے دہانے پر ہیں. تو دعا کریں اور یہ افواہیں مت پھیلائیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، آپ کا اور میرا ووٹ کاسٹ ہوگا تاکہ نئی حکومت آ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.